بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب میں روزوں کی فضیلت اور 27ویں رجب کے نوافل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ پاک کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ 100 سال کے روزوں کا ثواب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 27ویں رجب کو روزہ رکھا، اللہ اس کو 1000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہی وہ مقدس یوم ہے کہ جب پہلی بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اسی سال اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی، اپنا دیدار کروایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ 6 رکعت نفل۔ جو کوئی رجب کی 27 تاریخ کی شب کو نماز عشاء کے بعد 6 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے تو پروردگار عالم اس کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے گا۔ 2 رکعت نوافل۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 27 بار پڑھیں، اور قعدہ میں التحیات کے بعد درود ابراہیم 27 بار پڑھیں۔ بعد سلام کے اس کا ہدیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس ماہ کی 27ویں شب کو 12 رکعت نفل نماز 3 سلام سے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ یہ نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ پہلی 4 رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے۔ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر نہایت توجہ و یکسوئی سے 70 مرتبہ یہ پڑھے: لا الہ الا اللہ الحق المبین۔ اس کے بعد پھر 4 رکعت نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ نصر پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ پڑھے: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اس کے بعد 4 رکعت نفل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 70 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھے۔ اس کے بعد بارگاہ الہی میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا مانگے، جو بھی جائز مراد ہوگی انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں: اس رات یعنی رجب کی 27ویں رات عمل کرنے والوں کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو آدمی اس رات 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن پاک کی کوئی دوسری سورت پڑھے، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے اور آخر میں سلام پھیرے، اس کے بعد یہ کلمات 100 بار پڑھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور اس کے بعد اپنے دنیاوی اور اخروی امور کے لیے جو دعا چاہے مانگے۔ صبح روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا، بشرط یہ کہ گناہ کے کاموں کی دعا نہ ہو۔ 4 رکعت نفل نماز 2 کر کے ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 7 بار پڑھے۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد 50 بار درود شریف پڑھے۔ فضیلت: تمام دینی و دنیاوی حاجات پوری ہوں گی اور 70,000 گناہ معاف ہوں گے۔ 2 رکعت نوافل۔
پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح اور دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھے۔ فضیلت: یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کرام کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ 10 رکعت نوافل: 27ویں رجب کو 10 رکعت نوافل 2 کر کے ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون 3 بار اور سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھے۔ 10 رکعت پڑھنے کے بعد 1 بار کلمہ توحید پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ فضیلت: اللہ تعالی ہر رکعت کے بدلے 100 رکعت کا ثواب عطا کرے گا۔ 100 رکعت نفل: رجب المرجب کی 27ویں شب کو نفل نماز پڑھنے کی فضیلت و ثواب کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی 27ویں شب میں 100 رکعت نفل نماز پڑھنی منقول ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں دعا مانگے اور حاجت طلب کرے، انشاءاللہ تعالی حاجت پوری ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کی شب رحمت کی شب ہے، جو کوئی اس شب کو زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمت سے محروم نہ رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کی شب 70,000 ملائکہ نور کے تیاق لیے ہوئے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر گھر میں جاتے ہیں۔ جس گھر میں جو شخص شب بیدار ہو اور گناہوں سے دور ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ نور کے تیاق اس پر نثار کریں۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا افسوس کہ انسان اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں غفلت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر وہ اسی سال مر گیا تو درجہ شہادت پائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مقدس ایام میں اپنی عبادت کا لطف عطا فرما کر سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب پاک کا سچا غلام اور عاشق بنائے۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آسان فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔